جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہمارا خصوصی تعلیمی پروگرام جہاں ہم تعلیم، ٹیکنالوجی اور مستقبل سے متعلق بہت ہی اہم موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع نہایت دلچسپ ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے کہ کیا مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اساتذہ کی جگہ لے گی یا ان کے کردار کو نئے انداز میں متعین کرے گی۔ تو جیسے کہ دنیا بھر میں اے آئی تعلیم کے شعبے میں بھی تیزی سے داخل ہو رہی ہے، ہر شعبے میں اس نے اپنا کردار چینج کرنا شروع کر دیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی، کو پائلٹ اور دیگر ٹولز طلباء کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن جو اہم سوال پیدا ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ کیا مستقبل میں استاد کی ضرورت باقی رہے گی یا نہیں۔ تو آج ہم نے ایک معزز طالب علم کو اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے اور ان سے ہم یہ آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ان کے اے آئی کے حوالے سے کیا خیالات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنی معزز مہمان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف سننے والوں کو کروائیں۔ جی دلاویز سکندر، آپ ذرا اپنا بریفلی تعارف کروائیں سننے والوں کو۔ Assalamu alaikum. My name is Dilavis Sikandar and currently I am pursuing my bachelor in information technology from the Punjab University affiliate MA College. So currently I am in my 8th semester and before my bachelor degree I completed my FSC Brain Journey from Government Islamia College. So during my academic journey go ahead. I developed a strong interest in information technology. That's why I chose IT. So, because اچھا دلاویز، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے آئی ٹی کو چوز کیا، تو اس کی یقیناً آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں آئی ٹی کو پریفر کرتے ہیں، آئی ٹی کو ہی چوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مطلب کچھ اور بھی اس کے ساتھ مضامین انتخاب کرنے کے لیے دیکھے ہوں گے، کسی اور فیلڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا؟ جی ایکچولی میرا انٹرسٹ جو تھا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تھا اور اپنی اسکلس کو میں نے امپروو کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہی رہتے ہوئے میں نے ڈفرینٹ کورسز بھی کیے اپنی اسکلس کو بلڈ کرنے کے لیے۔ لائک میں نے ویب اینڈ ایپ ڈیولپمنٹ کا کورس کیا، وہاں سے 6 منتھ کی انٹرنشپ کی کوربٹ سسٹم لاہور سے، جس میں نے سیکھا فرنٹ اینڈ کا، بیک اینڈ کی ٹیکنالوجیز کے بارے میں سیکھا، کوڈنگ، ٹیسٹنگ، ڈیبگنگ کے بارے میں سیکھا اور ایس ڈی ایل سی کے بارے میں سیکھا، لائک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے بارے میں سیکھا۔ پھر لیٹسٹ میں نے بھی گورنمنٹ ایفٹر کالج ہے وہاں سے GCTW سے میں نے کورس کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ کا، اور اس کے بارے میں بھی میں نے کافی اچھے سے ایکسپیرینس سیکھا اور اس میں سیکھا کہ اے آئی جو آج کل بڑی ایڈوانس جا رہی ہے اس کے بارے میں نے اچھے طریقے سے سیکھا کہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن اے آئی جتنی مرضی آگے ایڈوانس چلی جائے لیکن ہیومن کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ جی ماشاء اللہ دلاویز، آپ کی انٹرسٹ اور آپ کی نالج بہت اچھی ہے، اور سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، سننے والوں کو یہ بتائیں کہ اے آئی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں جنہیں نہیں پتہ اے آئی کا، آپ کیسے بیان کریں گے اسے؟ اچھا، ایک جو اے آئی ہے وہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ وہ کمپیوٹر سسٹم جو ہمارے پیٹرنس ہوتے ہیں ان کو لرن کرتی ہے۔ لائک جو ہم نے ڈیٹا دیا ہوتا ہے وہ ہمارے ہی پیٹرن سے لرن کرتی ہے اور ہیومنس کی طرح بتاتی ہے، وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس یوز کر کے، لائک ہم ڈیسیژن لے سکتے ہیں، کمیونیکیشن کو فاسٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس طرح۔ آج کل تعلیم میں اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، کون سے ٹول استعمال ہو رہے ہیں، تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے، ایکچولی اے آئی کے اندر آپ کامن لائف، ہماری ڈیلی لائف کے اندر بھی اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھ رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم،
ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر دیکھا جائے تو جیسے چیٹ جی پی ٹی آ گیا, کو پائلٹ آ گیا, اس سے ہم لوگ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, اپنی پریزنٹیشنز بنا سکتے ہیں, ریسرچ کے لیے لائک تھیسس کے اندر ویری جو اس کا کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اس سے کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس کے ٹولز ہیں, اس کے اندر ہم کافی اس کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ بینکنگ میں آ گیا, اے آئی نے بینکنگ کے اندر بھی کافی کر لیا, شاپنگ آ گیا, ٹرانسپورٹ آ گیا, ان سب کو بھی کافی زیادہ آسان بنا دیا ہوا. اچھا تو دلاویز آپ یہ بتائیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پھر اگر اسٹوڈنٹس اے آئی پہ اتنا کام کر رہے ہیں تو اب انہیں استاد کی ضرورت نہیں ہے, کیا وہ اے آئی استاد کی جگہ لے سکتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی بھی جگہ کسی کی نہیں لے سکتا. اے آئی کی اپنی جگہ ہے اور ٹیچر کی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. اگر ہم اے آئی کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو بھی پرابلمس ہیں اس کو سولو آؤٹ کر رہا ہے, اور ہماری جو بھی یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز میں ہماری ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اے آئی. ٹھیک ہے, لیکن ان کیس اے آئی ٹیچر کی ریپلیسمنٹ اس سے نہیں لے سکتا, کیونکہ اے آئی کے اندر ایموشنس نہیں ہے. ہم اے آئی جو ہے وہ ایک پرومپٹ پہ چلتا ہے, ہم اسے ایک کمانڈ دیتے ہیں, وہ ٹو دا پوائنٹ ہمیں آنسر دیتا ہے. اے آئی جو ہے وہ ایگزیکٹ آنسر کبھی نہیں دیتا. جیسے آپ اس کی ایگزامپل میں سمجھ لیں چیٹ جی پی ٹی, کو پائلٹ, کلوڈ ڈاٹ اے آئی, یہ ڈفرنٹ اس کی ٹائپس آ جاتی ہیں. اب اس سے وہ ہمیں ڈفرنٹ طرح کی جو انفارمیشن دیتا ہے کبھی بھی وہ ایگزیکٹ نہیں دیتا ٹیچر کے لیے. اب جو اے آئی کے اوپر جو بھی اسٹوڈنٹ نے کوئی کمانڈ ڈال کے جو بھی اس سے آنسر لینا ہوتا ہے, تو فرسٹ آف آل اس کو اس چیز کے بارے میں نالج ہونا چاہیے, تاکہ آفٹر نالج وہ یہ دیکھ سکے کہ جو اے آئی نے مجھے یہ سارا کام بتایا ہے یا جو مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے کیا یہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے مطالعے کے لیے تو ہمیں obvious ٹیچر کی ضرورت پڑے گی. پہلے ٹیچر ہمیں گائڈ کرے گا اس چیز کے بارے میں ایسا نالج ہے, دین اس کی ویریفیکیشن کے لیے ہم اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن کے لیے اے آئی سے ہم ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. تو اس کے اندر میرے ان مائی اوپینین یہی ہے کہ جگہ نہیں لی جا سکتی. اور ایک میرے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ وہ ایموشن لیس ہوتا ہے, وہ جسٹ ہمیں ٹو دا پوائنٹ ہی کام کرے گا, اس طرح ہی کام کرے گا, گائیڈنس ملے گی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ایموشن کی جہاں تک بات ہے, ایموشن کے ساتھ ہی ہماری اخلاقیات بھی جڑی ہے. تو اخلاقیات کا جو ہمارا جی ایک لیول ایسے ہونا چاہیے وہ کوئی مشین نہیں سکھا سکتی. تو یہ تو آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں ہمیں. جی تو اچھا, اب ایک اور چیز, ہر چیز کے جیسے دو پہلو ہوتے ہیں. اگر اے آئی اتنی معاون ہے, استاد کی بھی معاون, اسٹوڈنٹ کی بھی, کیا اس کے کوئی سائڈ افیکٹس یا نقصانات بھی ہیں؟ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. جی جی, اے آئی کے پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ ساتھ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں. لائک ہم اے آئی سے جیسے ہم کسی بھی قسم کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اپلوڈ کر کے کسی کو ہراسمنٹ کر سکتے ہیں, کسی کو تھریٹ کر سکتے ہیں. اٹس یہ اے آئی کا بہت بیڈ امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری طرح میں اے آئی کے اور بھی کافی امپیکٹ ہیں, لائک اس کا پرائیویسی تھریٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ایک اس سے یہ ہوگا کہ اے آئی سے اگر ہم اس کے وہ بنا لیتے ہیں, چیٹ بوٹس بنا لیتے ہیں, اور ہم اس کے اے آئی کے اسسٹنٹ بنا لیتے ہیں, تو جب اے آئی کے جب ہم اسسٹنٹ بنا لیں گے تو جو بے روزگاری ہے وہ زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ ہیومن کی جگہ جو ہوگی وہ ایک روبوٹس لے لیں گے. تو ہیومن کہاں جائیں گے پھر اگر روبوٹس اس کی جگہ لے لیں گے؟ تو اس دلاویز وے کیا میں روبوٹس کو اس کا نیگیٹو روبوٹس کو امپیکٹ ہے. چلانے کے لیے, روبوٹس کے سسٹم کو چلانے کے لیے بھی تو مین پاور ہی چاہیے. اور پھر یہ بھی بتائیں نا کہ ان مسائل سے کیسے نمٹا کیسے جا سکتا ہے, کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ کوشچن ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ یہ جو آپ نے مسائل بتائے کہ اے آئی سے مسائل پیدا ہوں گے یا اے آئی کے نیگیٹو اثرات ہیں, کیا ان نیگیٹو جی اثرات یا جی, مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ہمیں ایک لائحہ عمل کیسے بنایا جائے؟ اوکے, ٹھیک ہو گیا. اے آئی کے اثرات میں ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ہم اے آئی کو پازیٹیو وے میں یوز کر سکتے ہیں, نیگیٹو امپیکٹ اس کو نگلیکٹ کیا جائے
اور اس کا پازیٹیو یوز کیا جائے دیکھیں اور اس کو اگر صرف بیسک پرپز کے لیے یوز کیا جائے. نیگیٹو ہم یوز کر لیا ہے تو اس کا حل کیسے نکالیں؟ یہ پرابلم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کس ٹائپ کی پرابلم ہے, کس طرح کا نیگیٹو امپیکٹ یوز کیا گیا ہے, اس طرح کا پھر ہم اس کی آگے اس کا سولوشن پرابلم سالونگ دیکھ جیسے سکتے ہیں. کہ جس طرح کی پرابلم فیس ہوگی اس کا جیسے کہ دیکھیں یہ سائبر سیکورٹی کیا ہے, اس پہ روشنی ڈالے نا, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. اوکے, سائبر سیکورٹی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ سائبر سیکورٹی کیا ہے. ایکچولی سائبر سیکورٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے اس کو ان آتھورائز ایکسس کرنا, ٹھیک ہے, جسٹ لائک ہیکرز ہیں, وہ آپ کی انفارمیشن کو وداؤٹ اینی آتھورائز ایکسس کرتے ہیں, ہیکنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد سیم ایز اٹ از اس کے اندر یہ کیس آ جاتا ہے کہ آپ کے جو سیکورٹی تھریڈس ہوتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے سائبر سیکورٹی, مین کام ہے, ٹھیک ہے. اب سائبر سیکورٹی کے نا مختلف تھریڈ آ سکتے ہیں, جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں ہیکنگ آ گیا جیسے ابھی میں نے بتایا, پھر رینسم ویئر آ جاتا ہے, یہ ٹائپس آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, لائک فشنگ اٹیک آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فشنگ اٹیک لائک ایک انلیگل آپ کو لنک پرووائڈ کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی انفارمیشن کو اسٹیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. جی بہت اچھے دلاویز, آپ نے بہت اچھا نالج دیا سننے والوں کو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مستقبل میں کیا ارادے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد, آپ اس پہ روشنی ڈالیں. Okay, actually there was net is lagging. Can you repeat your question? آپ کے مستقبل میں کیا ارادے ہیں, آپ فیوچر میں کیا بننا چاہیں گی, اپنی کیریئر کا آغاز کہاں سے کریں گی؟ اوکے, جیسے میرے کیریئر کا آغاز ہو چکا ہے, جیسے میں FSC پری انجینئرنگ کی, اب میری لیٹسٹ ڈگری IT ہے, اور اس کے بعد اب میں یہ چاہوں گی, اب جیسے میں نے لیٹسٹ کورس کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اور اس کے اندر میں نے سیکھا مشین لرننگ بھی سیکھا اور ڈیپ لرننگ بھی سیکھا. ڈیپ لرننگ از ویری ٹف ایز کمپیئر ٹو مشین لرننگ. سو میرا گول تو یہی ہے کہ کمپیوٹر ویژن کے اوپر کام کیا جائے, کیونکہ یہ ویری امپورٹنٹ ہے. جیسے آج کل اب کمپیوٹر ویژن کے اوپر میرا انٹرسٹ اس لیے ہے کیونکہ جیسے اس کی ایگزامپل میں کسی کو یوں دے سکتی ہوں, جیسے پہلے اگر ہم جاتے تھے تو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں اگر ایگزامپل لی جائے تو پہلے لگتی تھی رجسٹر کے اوپر اٹینڈنس, اوکے. لائک present something like that. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اب تھوڑی سی ایڈوانس اگر دیکھا جائے تو اب ہوتی ہے فنگر پرنٹ اٹینڈنس. کسی انسٹیٹیوٹ میں ہے, کسی میں یہ پروسیس جاری ہے, فنگر پرنٹ. اب ان کیس آنے والے دنوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس لیے زیادہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اس طرح ہوگا کہ ایک کمپیوٹر کے ذریعے آپ کی کلاس کی ایک امیج لی جائے گی, ٹھیک ہے. اس امیج کو جو آپ نے AI کا ماڈل بنایا ہوگا اس کے اوپر ٹرین کیا جائے گا, اور اس ٹرین کے ذریعے جو آپ کا ماڈل ہوگا, وہ جو امیج ہوگی, اس امیج کے ذریعے وہ پرسن کو ریکوگنائز کرے گا کہ یہ پرسن پریزنٹ, یہ پرسن ایبسنٹ, یہ پرسن نہیں ہے. تو اس طرح یہ کمپیوٹر ویژن کے اوپر کام ہوگا. اب جس طرح کمپیوٹر ویژن کے اوپر کام آلریڈی ہو چکا ہے, جیسے آپ یہ ٹریفک کے اوپر دیکھ لیں کہ وہ بائی پکچر کے چلتی ہوئی جو بائکس ہیں ان کی پکچر کے ذریعے وہ کیپچر کر لیتے ہیں کہ اس نے چلان توڑا ہے, اس طرح مطلب اس طرح کی وائلیشن کی ہے. بالکل دلاویز, تو ماشاء میرا اللہ. یہی ہے کہ میں ڈیپ لرننگ میں جاؤں. ہاں ہاں, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا ہے. میرا خیال ہے ناظرین کو بھی اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی. اچھا, بس آخر میں آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ استاد بنتی ہیں تو آپ AI کو کیسے استعمال کریں گے؟ اگر میں استاد بنوں گی تو AI کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کروں گی. ان مائی اوپینین کہ اگر میں نے کسی کو پریزنٹیشن دی ہو, کوئزز پرفارم کرنے ہو, کیونکہ آج کل کوئی بھی اگر ٹیچر لیکچر پرفارم کر دیتے ہیں تو وہ نالج ہوتا ہے تھوڑا سا. آج کل جتنی اسٹڈی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے, جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی گریڈ سسٹم ہے وہ کافی ٹف ہوتے جا رہے ہیں, کمپٹیشن لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جو یہ AI ہے جیسے ChatGPT اور کو پائلٹ, اس طرح کے جو بھی اس کے ٹولز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے میں اپنی کسی بھی چیز کا نالج ہے اس کو میں انہانس کروں گی,
تھیسس کے اندر بھی کروں گی اور ریسرچ کروں. اب ریسرچ کے لیے پہلے تو تھا جسٹ ایک گوگل ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا جس سے ہم ریسرچ کر سکتے تھے, لیکن اب تو ہمارے پاس جدید قسم کے ٹولز آ چکے ہیں, جس لائک کو پائلٹ, چیٹ جی پی ٹی, کلاؤڈ ڈاٹ اے آئی, اس طرح کے اور بھی ٹولز ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس سے ریسرچ کرنے کے بعد میں اپنے نالج کو انہانس کر سکتی ہوں, اور جو میں نے لیکچر کو ڈیلیور کرنا ہوگا اس کو اچھی طریقے سے کر سکتی ہوں, اور جہاں میں غلط ہوں گی وہاں جو میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ بھی مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں, کہ اگر ان کی اسٹڈی اس میں زیادہ ہوگی تو وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے بھی چیٹ جی پی ٹی سے انٹروڈکشن کیا. بالکل, یہ ماشاءاللہ آخری بات دلاویز آپ کی بہت ہی مؤثر ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ اگر استاد بھی غلط ہو سکتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ سے بھی اصلاح لے سکتا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی دونوں کے لیے برابر ہے. جی جی تو دلاویز آپ کا جی جی آج کے پروگرام میں آپ کے آنے کا, آپ کے خیالات کا اظہار کا بہت اچھا طریقہ تھا, آپ کا بہت شکریہ. تو آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ مصنوعی ذہانت اور اساتذہ کی جگہ نہیں لے سکتی, بلکہ یہ ان کے کردار کو مؤثر بنا سکتی ہے اور جدید اور آسان بنانے کے لیے آئی ہے. تو بہترین تعلیم وہیں ہوگی جہاں تعلیم استاد کی رہنمائی بھی ہوگی اور اخلاقیات بھی ہوگی اور اے آئی کی جدید سہولیات بھی ہوں گی. تو دلاویز آپ کی وجہ سے ہمارے سننے والوں نے جی بہت سی چیزوں میں ان کے نالج میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ کے ساتھ اللہ حافظ. بہت شکریہ, اللہ حافظ.